یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سپاہی کی کہانی ہے جو عثمانی فوج کے 9 دسمبر 1917 کو یروشلم سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد مسجد اقصی میں 57 سال تک اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ مرحوم مورخ الحان باردکی 12 مئی 1972 کو اس فوجی سے ناقابل یقین ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گائیڈ کی مدد سے مقدس مقامات پہ گھوم رہا تھا۔ یہ شخص مسجد کے دوسرے صحن میں سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پر موجود تھا۔ اس کا قد تقریباً 2 میٹر تھا۔ اس کے بوڑھے جسم پر کچھ عمر رسیدہ کپڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ سیدھا کھڑا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور ڈر گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے کچھ بنجر مٹی کو پلٹ دیا ہو۔ یہ آدمی کون ہے؟ میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا۔ اس نے اپنے کندھوں کو گھسیٹا اور جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، شاید کوئی پاگل ہوگا، یہ ہمیشہ یہاں کھڑا رہتا ہے، یہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میں اس کے پاس گیا اور السلام علیکم کہا۔ اس کی آنکھیں چمک سے کھل گئیں اور اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ میں چونک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ لیا اور میں نے ترک زبان میں پوچھا، بابا تم کون ہو؟ اس نے وضاحت کی، میں 8 اسکواڈرن 36 بٹالین 20 کور ہیوی مشین گن ٹیم کا کارپورل حسن ہوں، جو اس دن مسجد اقصی میں تعینات کیا گیا تھا جب ہم القدس کو کھو بیٹھے تھے۔ القدس 401 سال 3 ماہ اور 6 دن سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 9 دسمبر 1917 کو اتوار کا دن تھا جب انہیں فلسطین خالی کرنا پڑا۔ ریاست تباہی کے دہانے پر تھی۔ ہماری فوج نے سوئز نہر کے کنارے برطانوی فوج پر حملہ کیا، جہاں ہمیں کافی نقصان ہوا، جس کے بعد شہر پر برطانوی قبضے سے قبل مسجد اقصی پر اس اسکواڈرن کو چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اسے لوٹ مار سے بچایا جا سکے۔ ہم 53 جوان تھے۔ ہمارے کیپٹن کو واپس بلا لیا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ میرا واپس نہ جانا حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو بے شک جا سکتا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کرتے رہو، کیونکہ مغرب بہت خوش ہوگا اگر عثمانی فوج نے اسلام کے پہلے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اس لیے اسلام کی عزت اور وقار کی بات ہے، اس جگہ پر ڈیوٹی دیتے رہو۔ عرصہ گزر گیا، ہمارے جوان ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، لیکن ہم نے اس مقدس جگہ کی حفاظت آخری دم تک کی۔ میری عمر اب 90 سال ہے اور میں آج تک یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر اس کے کاندھوں پر مینار کی بالکونی کی طرح تھا۔ میں ایک بار پھر اس کے ہاتھوں تک چومنے کے لیے پہنچا اور اس نے کہا، بیٹا کیا میں تم سے ایک احسان مانگ سکتا ہوں؟ میرا ایک پیغام ہے جو میں نے برسوں سے پوشیدہ رکھا ہے، کیا تم یہ میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ میں نے کہا، بالکل، آپ بتائیے، میں آپ کا پیغام لازمی پہنچاؤں گا۔ تو بابا جی کہتے ہیں، بیٹا جب آپ اپنے ملک واپس جائیں تو آپ کو کبھی بھی توقات سنجک جانا پڑا تو میرے کمانڈر کو تلاش کریں جس نے مجھے یہاں پر تعینات کیا تھا۔ کیپٹن موسیٰ نام ہے اس کپتان کا۔ آپ میری طرف سے اس کے ہاتھ چومنا اور اسے بتانا کہ 11ویں مشین گن ٹیم کے صوبہ ایدر سے تعلق رکھنے والے کارپورل حسن ابھی بھی اس پوسٹ پر موجود ہیں جہاں آپ نے اس کو تعینات کیا تھا۔ برسوں بعد آرمی چیف کو جب ترک سرکاری ٹیلی ویژن پر اس واقعے کا علم ہوا تو اس شاندار فوجی کی تلاش میں مدد کے لیے الحان باردکی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کارپورل حسن ہم میں سے ایک تھا۔ ہم نے اس کو تلاش تک نہیں کیا، حالانکہ وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ صنوبر کے درخت کی مانند تھا جو آسمان کی طرف جاتا ہے، اور ہم یہاں تک کہ اگر ہم نے اپنا سر اٹھا لیا تو اس کی جڑوں تک پہنچنے والے چھوٹے گھاس کی طرح ہوں گے۔ ہم صرف فراموش کرنا جانتے ہیں، بالکل دوسروں کی طرح۔ ہم اس ہیرے کو بھول گئے جو اپنی پوسٹ پر آخری دم تک کھڑا رہا۔